ایسا مرکز جس نے 40 سال سے زیادہ امارت شرعیہ کی خدمت کی ہے۔ سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ، دوسرے امیر شریعت حضرت مولانا مفتی اشرف علی علیہ الرحمہ، تیسرے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ 40 پر 5 سال دارالعلوم سبیل الرشاد امارت شریعہ کی خدمت کر رہا ہے۔ موت تو سب کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت کے انتقال کے بعد میں نے گزشتہ جمعہ بھی کچھ اشارتاً کہا، گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعے تک کے حالات شرم سے سر جھوک رہے ہیں۔ جو تبصرے یوٹیوب چینلز میں ہو رہے ہیں اور واٹس ایپ میں ہو رہے ہیں، کمنٹس میں ہو رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جو لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ تو تبصروں کو سن کر استعفیٰ دے دینا چاہیے، حق بحقدار رسید کی طرح پھر دارالعلوم سبیل الرشاد کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے مضبوط ہو کر بیٹھے ہیں۔ ان کو لوگوں کی واہ اور آہ کی کوئی خبر نہیں۔ چلو جب اس وقت یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کچھ لوگوں سے کہ سبیل الرشاد ہی میں یہ عہدہ رہنا کیا ضروری ہے، یہ سوال تو اور بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں نا۔ ماں کا دودھ پیا ہے، یہ سوال اٹھاؤ جمعیت کے بارے میں، یہ سوال اٹھاؤ بورڈ کے بارے میں، یہ سوال اٹھاؤ اور تنظیموں اور تحریکوں کے بارے میں، جب وہاں عہدے وہاں کے ساتھ سخت ہو چکے ہیں تو پھر سبیل الرشاد میں کیا کمی رہ گئی؟ سبیل الرشاد میں کیا کمی رہ گئی؟ لوگ کہتے ہیں اب کوئی ویسا قابل سبیل الرشاد میں نہیں ہے۔ اندھے ہو گئے کہ سبیل الرشاد میں وہ باصلاحیت حضرات نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے؟ چلو مجھے فون کرو، میں نہیں کروں گا۔ سبیل الرشاد میں محدثین کو میں بتاؤں، مفسرین کو میں بتاؤں، صوفیہ کو میں بتاؤں، اصفیہ کو میں بتاؤں، اتقیہ کو میں بتاؤں، ایسے حضرات کو دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر میں بتا سکتا ہوں جنہوں نے امیر شریعت اول کی سرپرستی پائی ہے، امیر شریعت دوم کی سرپرستی پائی ہے، امیر شریعت سوم کی سرپرستی پائی ہے۔ تو پھر اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ریاست کرناٹک کے مسلمانوں، میں بارہا کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم لاؤ قرآن، میں قرآن کی قسم نہیں کھاؤں گا، قرآن میں ہاتھ رکھوں گا، اللہ کی قسم کھاؤں گا۔ میں کسی عہدے کا طالب نہیں ہوں، کسی عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ آپ میرے سر معافی چاہتا ہوں، پیر بھی پکڑ کر مجھے کوئی عہدہ دینا چاہے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ میری صبح کہیں ہو رہی ہے، میری شام کہیں ہو رہی ہے، میرا جمعہ کہیں ہو رہا ہے، میرا ہفتہ کہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات شخصیات پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت پر کہہ رہا ہوں۔ ایسے حضرات بھی دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر ہیں جن کی شخصیت پر کرناٹک کے تمام مسالک کا اتفاق ہے۔ اور آج جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان پر آٹو ڈرائیور تبصرہ کر رہے ہیں، بعض علاقے کے بیوہ عورتیں تبصرہ کر رہی ہیں، جن کے گھر اجڑے ہوئے ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہیں، جن کی زندگیاں برباد ہو گئی وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اچھا لگتا ہے عہدوں کی طلب، دل خراب ہو گئے۔ ان کا نام آیا ان کو کوئی جانتا نہیں، ان کا نام آیا تو کہتے ہیں وہ تو اتنی عمر پائے ہی نہیں۔ اسلام عمر دیکھتا ہے؟ اسلام دیکھتا کیا؟ عمل۔ اسلام دیکھتا کیا؟ علم۔ اسلام دیکھتا کیا؟ تقوی۔ یہ اصول ہمارے پاس رہ کر ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ ان کا نام آیا تو کہتے ہیں انہوں ابھی اتنے بڑے مقام تک نہیں پہنچے ہیں۔
ان کو باہر کا ماحول معلوم ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے تبصرے کرتے کرتے سلطان کی سرزمین کا سر نیچے کر دیا۔ ابھی میں ایک ریاست سے ہو کر یہاں آ رہا ہوں، وہاں ریاست کے علماء کرام بیٹھ کر بات کرتے کرتے ایک بڑے مولانا جن کی عمر تقریباً 65 سال کی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کرناٹک کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے تھے، جب بھی کوئی حالات آتے تو ہم کرناٹک کے فیصلے کا انتظار کرتے تھے۔ آج وہی کرناٹک ایک فیصلہ کرنے پر مایوس ہو کر بیٹھا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ لیکن ہے، اصل میں کچھ بڑے ہیں نا۔ آخری بات، ایک 5 منٹ لے لیتا ہوں، مجھے معاف فرمائیں، دل دکھا ہوا ہے میرا۔ جانتے کیا ہو سبیل الرشاد کو؟ تم جانتے کیا ہو سبیل الرشاد کو؟ سبیل الرشاد کے اساتذہ کو جانتے کیا ہو؟ نہیں، شخصیت پرستی پر مر رہے ہیں کچھ لوگ، دل جل رہے ہیں ان لوگوں کے۔ میں اسی لیے ابھی کمرے میں بیٹھ کر میرے ساتھیوں سے مذاق کے طور پر ڈانٹتے ہوئے آیا، پگڑیوں کو سجانا کمال نہیں، زندگیاں پگڑیوں کے مطابق بناؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، علم، عمل کا جواب ہی نہیں دینا پڑے گا، ان کو ان کے پگڑیوں کا جواب بھی دینا پڑے گا، ان کو ان کے داڑھیوں کا جواب دینا پڑے گا، ان کو ان کے عصے کا جواب دینا پڑے گا، لمبے چوڑے کرتے اور جھبوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنے بیعت والے حلقوں کا جواب دینا پڑے گا، اپنی بیعت کا جواب دینا پڑے گا، اپنی خلافت کا جواب دینا پڑے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کچھ بڑے ایسے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرو، ہمت ہے تم اپنے علم کے ساتھ مقابلہ کرو، عمل کے ساتھ مقابلہ کرو۔ سیاست حکومت کا ساتھ لیتے ہو تو پھر تم اس لائق نہیں ہو۔ سنو کان کھول کر، مجھے آج جمعہ 5 منٹ دے دو، میں آئندہ سے اپنی تقریریں بھی بند کر دوں گا یا اپنی تقریریں کم کر دوں گا۔ دل جل رہا ہے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، سبیل الرشاد کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ کھلونا سمجھا ہے، یا کسی کونسلر کا گھر سمجھا ہے، یا ایم ایل اے کا گھر سمجھا ہے، یا ایم پی کا گھر سمجھا ہے، سی ایم اور ڈی سی ایم کا گھر سمجھا ہے؟ سبیل الرشاد اللہ والوں کی محنتوں کی تصویر ہے، دعاؤں کی تصویر ہے، تہجد کی تصویر ہے، صبر کی تصویر ہے، شکر کی تصویر ہے، علم کی تصویر ہے۔ امیر شریعت سوم کا انتقال ہوا، گزرے ہوئے اتوار کو حضرت کی قبر مبارک سبیل ہی میں بنانا طے بھی ہو گیا۔ حضرت کی قبر کو کھودا جا رہا تھا، توجہ کے ساتھ سنو، حضرت کی قبر مبارک کو کھودا جا رہا تھا۔ وہ علاقہ پورا مخصوص حضرات کے قبروں کا ہے۔ کھودتے دیکھتے کیا ہے، ایک 6 فٹ کے اندر ایک تازہ کفن نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تازہ کفن نظر آتا ہے۔ کھودتے وہاں علماء کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کے مریدین کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کے شاگردان کھڑے ہوئے ہیں، کھودتے جا رہے ہیں۔ کھودتے ایک تازہ کفن، یوں معلوم ہو رہا ہے ابھی چند گھنٹے پہلے کسی کو دفنایا گیا ہے۔ کفن کے کلر میں بھی فرق نہیں آیا، نیلے پن میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اب لوگ غور و فکر کر رہے تھے، یہاں کسی کو دفن کر کے تو ایک عرصہ ہو گیا، یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے، یہ کس کا علاقہ ہو سکتا ہے؟ غور و فکر کرنے کے بعد تحقیق کے ساتھ پتہ چلا 35 سال پہلے حضرت امیر شریعت اول بانی دارالعلوم سبیل الرشاد شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ کے چوتھے بیٹے حضرت مولانا شاہ لطف اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ کا 3 سال کی عمر کا بچہ، جو 3 سال کی عمر میں ارخان کی وجہ سے انتقال کر گیا، اس کو 35 سال پہلے اس جگہ پر دفنائے ہیں۔ ذرا نتیجہ نکالو، جس سبیل کے اکابرین کی نسلوں کا یہ حال ہے تو پھر آباء و اجداد کا عالم کیا ہوگا؟ آج کہتے ہیں سبیل خالی ہو گیا، اب چلاؤ۔
اب چلاؤ آپ جتنا چلانا چاہتے ہو، عہدوں سے آخرت میں فیصلے ہونے والے نہیں ہیں، میرے پاس اور بھی ذخیرہ ہے، لیکن حال دل خراب ہو گئے، دل کو اچھا رکھو۔ کپڑے کتنا اچھا ہے میرا سایہ ذرا دیکھو، کتنی اچھی ہے پگڑی میری دیکھو، چشمہ بھی میرا کتنا اچھا ہے، اندر کا توپ کتنا اچھا ہے، یہ سب اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے جب اندر کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ اندر کا دل اگر اچھا ہوتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں پر بھی فرشتے رش کرنے لگتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑوں پر بھی فرشتے رش کرنے رکھتے ہیں۔ صحابہ والا دل بناؤ، صحابہ والی زندگی بناؤ، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے تو میں آپ کے سامنے